رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ ناظرین باتمکین، یہ ماہ سیام کا مقدس مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس ماہ سیام کی برکتوں سے اضافہ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ماہ سیام میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی معظم کے لیے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی سیرت و کردار ایک گلدستہ ہے۔ ان کی سیرت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تمام عالم اسلام تک ہم اس ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں، استقبال رمضان میں، فضیلت رمضان ہی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکت سے فیوز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ لیکن استغفار کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یقیناً یہ بہت بڑی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یقیناً اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم بھی ہے، شکور بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مالک یہ دو جہاں چاہتا یہ ہے کہ صدق دل سے استغفار کی جائے، صرف یہ نہیں بلکہ دعا کی جائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، یعنی کہ دعا کیجئے اپنے لیے کہ اس دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ بخیر قرار دیے جائیں۔ اور استغفار کے اندر جو ہے نا وہ ہیبیچل نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر توبہ کی اس کے بعد پھر ریپیٹیشن جو ہے اس گناہ کا کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ استغفار جو ہے وہ نہیں رہتی، اس لیے کہ یہ پھر دھوکے میں شمار اس کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جس گناہ کی بھی توبہ کر رہے ہو اس سے دل سے توبہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ مالک دو جہاں صدق دل سے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ جو توبہ کر رہا ہے یہ
حقیقت کو جان کر توبہ کر رہا ہے یا صرف یہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے؟ نہیں، فارمیلٹی نہیں، اس لیے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا، گریز کا حکم دیا ہے، اس ماہ رمضان میں یہ اللہ ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہے روزے کی صورت میں، کہ روزے کی صورت میں ایثار بھی ہے، توکل اللہ بھی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت مالک دو جہاں، جو زمین اور آسمان کا رب السماوات والارض ہے، عزیزان محترم، وہ بہترین موقع آپ کو اس ماہ سیام میں صبر کا بھی دے رہا ہے، ایثار کا بھی دے رہا ہے۔ اگر کہیں پانی کی قلت ہے تو اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے ایک پیریڈ کے لیے، کہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک سحر کا ٹائم ہے، اس کے بعد سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اتنے پیریڈ تک، جب تک کہ رات نہ ہو جائے، لیل میں جو ہے شمار نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی وہ اشیاء جو آپ کے لیے 11 مہینے تک حلال ہیں، پانی پینا، اس وقت تک اس درمیان پانی آپ پی سکتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں جو اوقات کار ہیں عزیزان محترم، اس اوقات کے اندر کوئی چیز کھانا پینا مناسب نہیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی رعایت دی ہے کہ اگر بھولے سے کوئی ایک کھجور کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو معاف فرماتا ہے، اور فوراً ہی اگر اس کو یہ ایک دم یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں تو وہ استغفار کر کے اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے وہ مالک دو جہاں، کہ بھولے سے اگر پانی کا گھونٹ بھی پی لیا تو کوشش کرو کہ جیسے منہ میں جائے اور یاد آ جائے کہ ہم جو ہے وہ مطلب روزے سے ہیں، تو فوراً اس پانی کو جو ہے وہ کلی کر دی جائے اور اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ یہی پیغام جو ہے وہ ایثار کا اور اللہ کا جو ہے وہ پیغام ہمیں بتا رہا ہے کتنا خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے، اور روزے میں جو ہے وہ بڑے ایثار اور محبت کے ساتھ، اس لیے کہ بالکل روزے میں غصہ نہیں آنا چاہیے، جیسے چڑچڑاہٹ پن آ جاتا ہے، یہ جو ہے کوئی اچھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ روزے میں غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، اہل خانہ سے ناراض ہو جانا یا بچوں پر غصہ کر لینا، نہیں، یہ تمام چیزوں جو ہیں وہ صبر کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ اللہ کی جو خوشنودی کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے کہ جو چیز میں نے اپنے بندے پر فرض کی تھی وہ آسان طریقے سے یہ میرا بندہ بجا لایا ہے۔ لہذا جب اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو پھر کسی دنیاوی آدمی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزے رکھے جا رہے ہیں، عبادت کی جا رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ معاشرہ ہم سے راضی ہوگا، سب کہیں گے ہاں بھائی یہ بہت روزے دار ہیں، بڑے نمازی۔ نہیں، کوشش یہ کی جائے کہ اپنی عبادتوں میں یہ کوشش کی جائے کہ آپ کے احسن عمل سے روزہ فرض ہے، لہذا اس فرض کو بہترین اور آسان طریقے سے ادا کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر فوراً ہی اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فیض جو اللہ نے آپ پر جاری کیا، اس پر آپ خدا کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ شکر کرنے والا اللہ کا بہترین بندہ کہلاتا ہے، صبر کرنے والا اللہ کا بہترین نمائندہ کہلاتا ہے، اور اللہ فضیلت ماں بھی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس تو پیمانہ نہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ کون اللہ کے ساتھ ہے، کون اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ خود جو ہے اپنے کلام میں ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ صبر کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ جو بھی صبر کر رہا ہے، اگر بھوک ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، پیاس ہے اس پہ صبر کرنا ہے، زحمت ہے اس پہ صبر کرنا ہے، تکلیف ہے اس پہ صبر کرنا ہے۔ جتنی جتنی آپ صبر کرتے چلے جائیں گے اور خدا کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی رب العالمین آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا، ظلم سے مذمت کا
حکم جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، جھوٹ سے اجتناب کا حکم خدا نے جو ہے وہ عطا کیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور اپنے پاکیزہ بندوں پر اللہ نے درود بھیج کر ان سے دوستی کا عہد کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، وہ کبھی بھی گناہگار کے برابر نہیں۔ گناہگار گناہگار ہوتا ہے، عابد عابد ہوتا ہے، زاہد زاہد ہوتا ہے، سجدہ گزار سجدہ گزار ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی جائے، تاکہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہیں معاف ہو جائیں۔ اور بلکہ یہاں تک حکم دے رہا ہے کہ جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں، عزیز موجود نہیں ہیں، والدین موجود نہیں ہیں، اقربا موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کا بہترین تحفہ جو ہے وہ یہ ہے، جو سیرت نبی سے ہمیں ملتا ہے کہ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید، جو آپ کے پیارے آپ سے جدا ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ بہترین سورہ حمد کا، سورہ توحید کا تحفہ ہے کہ 3 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، الحمد کی تلاوت کر لیجئے، سورہ توحید کی تلاوت کر لیجئے، اور بتصدق پنجتن پاک جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، اور آپ کے مرحومین کی مغفرت کا اہتمام بھی خالق کائنات فرما رہا ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت کر رہا ہے۔ ہم دعا گو یہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ صیام میں بہترین رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس مقدس پاکیزہ روزوں کو تمام کرنے کی پروردگارم سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جتنے روزے مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب تک میری دعا ہے، اس لیے کہ دعا صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں بسنے والے نبی معظم کے امتیوں کو اللہ آسان طریقے سے زندگی بسر کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور سنت پیغمبر پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کا احترام کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان، منتظر کا ہے منتظر رمضان۔